بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرت ابراہیم اور خانہ کعبہ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مقبول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آبائی وطن عراق میں کوفہ کے نواحی مراد ہے۔ آپ کے والد مومن تھے اور ان کا نام طارق تھا، لیکن آپ نے اپنے چچا آزر کے گھر پر پرورش پائی تھی۔ اس بنا پر آپ کو باپ کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ قوم کو بت پرستی سے روکتے تھے۔ یہ قوم سال میں ایک تہوار مناتی تھی۔ جب قوم نمرودی جماعت آپ کو تہوار منانے کے لیے مدعو کرنے آئی تو آپ نے حضرت ابراہیم کا آپ نے بیماری کا عذر پیش کیا۔ وہ مایوس ہو کر چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ مجھے موقع مل گیا ہے، اور آپ نے تمام بت توڑ دیے۔ جن لوگوں کو چوکیدار کے فرائض سونپے گئے تھے وہ کچھ نہ بولے اور قوم کو آگاہ کر دیا۔ قوم سیدھی حضرت ابراہیم کے گھر پہنچی اور کہا کہ تم نے ہمارے خداؤں کو توڑا۔ آپ نے نہایت متانت، سنجیدگی اور حوصلہ سے ان کو سمجھایا، یہ بت تمہارے خود تراشے ہوئے ہیں، یہ پرستش کے قابل نہیں۔ جس اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے وہی عبادت کے لائق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فوجی عدالت میں سرسری سماعت ہوئی اور فوراً فیصلہ سنا دیا گیا کہ 2 ہاتھ لمبی اور چوڑی دیوار جس کی بلندی 3 ہاتھ ہو مکمل کرائی جائے اور خشک لکڑیوں سے پر کر کے اس میں آگ لگا دی جائے اور اس بھڑکتی ہوئی آگ میں حضرت ابراہیم کو پھینک دیا جائے۔ بحکم خدا آگ گلزار بن گئی۔ بعد حضرت ابراہیم وہاں سے ہجرت کر کے شام وردان چلے گئے۔ ہجرت کے وقت آپ کے ساتھ حضرت لوط جو عہد نبوت پر فائز تھے، آپ کے خالہ زاد بھائی بھی تھے۔ آپ کی بیوی حضرت سائرہ جو کہ آپ کی خالہ زاد بہن تھی۔ حضرت سائرہ بہت مالدار تھی۔ شادی کے بعد آپ نے اپنا سارا مال و متاع حضرت ابراہیم کے سپرد کر دیا۔ جب آپ پر بت شکنی کا مقدمہ چلا تو آپ کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد ضبط کر لی گئی۔ پھر آپ کی اپیل پر مقولہ جائیداد واپس کر دی گئی۔ ہجرت کے وقت آپ کے ساتھ حضرت سائرہ اور حضرت لوط تھے۔ آپ نے حضرت سائرہ کے لیے ایک تابوت بنوایا اور ان کی پردہ کے پیش نظر تابوت میں بٹھا کر دروازہ بند کر دیا اور اوپر کپڑے کا پردہ ڈال دیا۔ جب حضرت ابراہیم شام پہنچے تو کسٹم والوں نے تلاشی لینی شروع کی۔ آپ نے تابوت کو کھولنے سے منع کر دیا اور کہا، اس بند تابوت کا 1/10 حصہ کسٹم سونا یا چاندی میں لے لو۔ کسٹم افسر نے زبردستی تابوت کھول دیا۔ اس کے اندر برقع پوش عورت دیکھی، کہنے لگا، یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ میری بیوی ہے۔ آپ نے غیرت میں یہ قدم اٹھایا۔ کسٹم افسر نے کہا، اس سلسلے میں بادشاہ سے حکم ثانی حاصل کرنا ہوگا۔ بادشاہ نے بھی تابوت کھولنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم نے بہت منع کیا اور تمام مال و متاع بطور فدیہ پیش کیا۔ وہ نہ مانا اور زبردستی تابوت کھولا گیا۔ جب بادشاہ نے حضرت سائرہ کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور بادشاہ کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ بادشاہ نے کہا، یہ تیرے خدا نے کیا کیا؟ دعا کرو میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے۔ دعا سے ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ بادشاہ نے وہی حرکت پھر کی۔ حضرت ابراہیم کی اللہ سے درخواست پر پھر ہاتھ شل ہو گیا۔ عرض کرنے لگا، ابراہیم، واقعی تیرا خدا بھی غیور ہے، تم بھی غیور ہو۔ بادشاہ نے کہا، اب میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے تو پھر میں ایسی حرکت نہ کروں گا۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی، اے اللہ، اگر یہ سچا ہے تو اس کا ہاتھ ٹھیک ہو جائے۔ بادشاہ کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے کسٹم ڈیوٹی وغیرہ نہ لی اور ایک دانہ پاک پاکیزہ حسین و جمیل لڑکی کی
جناب حضرت سائرہ کو حضرت سائرہ کی کنیز، حضرت حاجرہ کو حضرت سائرہ کی کنیزی میں دیا اور ملک میں قیام کرنے کی پوری آزادی دی، اور حضرت ابراہیم کو بادشاہ نے بہت عزت و احترام کے ساتھ رخصت کیا۔ بادشاہ وقت اپنے خصوصی عملہ کے ساتھ آپ کے پیچھے تھے۔ وہی ہوئی کہ بادشاہ وقت پر پیچھے چلنا ٹھیک نہیں۔ حضرت ابراہیم رک گئے اور بادشاہ کو آگے چلنے کے لیے کہا۔ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا۔ بادشاہ نے یہ سنتے ہی کلمہ اسلام زبان پر جاری کیا اور پھر کچھ دور جا کر حضرت ابراہیم کو الوداع کیا، اور حضرت ابراہیم نے حضرت لوط کو شام کی ابتدائی حدود میں ٹھہرایا اور آپ نے کچھ آگے جا کر قیام کیا۔ آپ یہاں کافی عرصہ رہنے کے بعد آپ کی کوئی اولاد نہ ہوئی۔ آپ نے حضرت سائرہ سے خواہش ظاہر کی کہ میری تم سے اولاد نہ ہوئی، تم اپنی رضا سے حضرت حاجرہ دے دو، ممکن ہے کہ خدا اس کے بطن سے مجھے اولاد عطا کرے۔ اور اس طرح حضرت حاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر حضرت ابراہیم نے حضرت اللہ تعالیٰ سے حضرت سائرہ کے بطن سے طلب فرزند کی دعا کی۔ اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر 100 سال تھی اور حضرت سائرہ کی عمر 90 سال تھی۔ اس دور میں فرشتوں نے حضرت لوط کی قوم کو غرق کر دیا تو وہ حضرت ابراہیم کے پاس ٹھہرے، تو ان کو حضرت اسحاق کی ولادت کی خوشخبری حضرت سائرہ کے بطن سے ملی۔ جب حضرت ابراہیم شام میں سکونت پذیر تھے، حضرت حاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت سائرہ بہت مغموم ہوئیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق سے بڑے تھے۔ ایک دفعہ 3 سال کی عمر میں حضرت اسحاق باپ کی گود میں تھے۔ حضرت اسماعیل آئے، انہوں نے حضرت اسحاق کو الگ کیا اور خود بیٹھ گئے۔ یہ بات جناب سائرہ کو بہت بری لگی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم کو کہا، میں حاجرہ اسماعیل کو بالکل برداشت نہیں کر سکتی، یہاں سے نکال دیے جائیں۔ حضرت ابراہیم نے اللہ سے دعا کی تو وہی ہوئی، حضرت اسماعیل اور حاجرہ کو کسی اور مقام پر لے جائے، کیونکہ عورت ایک پسلی کی مانند اگر اصلی حالت میں رہے تو نفع دیتی ہے ورنہ نقصان پہنچاتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک براق لے کر اترے اور حضرت ابراہیم، جناب سائرہ اور حضرت اسماعیل کو لے کر مکہ کی سرزمین میں خانہ کعبہ میں اتارا۔ حضرت ابراہیم سائرہ کے وعدہ کے مطابق زمین پر نہ اترے۔ جناب حاجرہ بہت پریشان ہوئیں۔ آپ نے کہا، اللہ کا حکم، جب دن چڑھا تو حضرت اسماعیل کو پیاس لگی۔ جناب حاجرہ نے پانی کی تلاش میں ادھر ادھر پھرنا شروع کر دیا۔ کوئی صفا پر پہنچی، پھر وہاں سے کوئی مروہ پر پہنچی۔ ان پہاڑوں پر 7 چکر لگائے۔ حاجی بیت اللہ کا طواف کرنے کو صفا مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں تو آپ نے دیکھا حضرت اسماعیل کے قدموں کے مقام سے پانی جاری ہے۔ آپ نے بیٹھ کر پانی کے گرد بند باندھ دیا اور اسی کو تالاب کی صورت میں محدود کر دیا، اس لیے اس کا نام زمزم پڑا۔ قبلہ ہم عرفات میں اترا ہوا تھا۔ جب انہوں نے پرندے کو اس طرف آتے ہوئے دیکھا تو سمجھے کہ اس طرف پانی ہے۔ وہ یہاں آئے تو دیکھا ایک عورت اور ایک بچہ ڈیرا لگایا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں حضرت ابراہیم کی زوجہ اور یہ ان کا بچہ ہے۔ جناب حاجرہ نے کہا، ہم ان کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ آئے تو آپ نے قبلہ جرہم کے لوگوں کو اجازت دے دی۔ قبلہ کے لوگوں نے حضرت اسماعیل کو 2 بکریاں دیں جس سے ان کا گزارا ہو جاتا تھا۔ جب حضرت حاجرہ زندہ رہیں، جب تک حضرت حاجرہ
زندہ رہیں۔ حضرت ابراہیم ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کی خبرگیری کے لیے متعدد بار آئے۔ جب حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو گیا اور حضرت اسماعیل نے قبلہ جرہم کی لڑکی سے شادی کر لی، حضرت اسماعیل جب جوان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کعبے کی تعمیر کا حکم دے دیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔